اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى ما ليس له فليس منا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وسندنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا وسندنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا مولانا محمد في آخر كلامنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ رب ذوالجلال کا بے پناہ انعام ہوا، احسان ہوا. خداوند قدوس نے ہم سب کو اپنے بارگاہ میں آنے اور بیٹھنے اور کچھ کہنے اور سننے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا. دعا فرمائیں جتنی باتیں کہی جائے سنی جائے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز بھائیو، زندگی ایک برف کی طرح گھل رہی ہے اور گھلتی رہے گی. چل رہا ہے وقت، چلتا رہے گا. پتہ نہیں کس وقت ہماری زندگی کی آخری سانس ہوگی، آخری گھڑی ہوگی، یا ہمارا صبح آخری ہوگا یا شام آخری ہوگی. صبح آخری ہے، شام اپنی قبر میں جا کر دیکھیں گے. شام ہماری آخر ہے تو صبح کا سورج ہم اپنے قبر میں دیکھیں گے. آئے دن انسان اور مسلمان حالات کا شکار ہو رہا ہے. ارتداد کے دور پر دروازے پر انسان کھڑا کیا جا رہا ہے. کبھی عقائد پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور کبھی مسائل پر فتنے اٹھائے جا رہے ہیں. اور یہ دونوں کے جھگڑے ختم نہیں ہو پا رہے تھے اور انسانوں کو حالات نے پھر جکڑ لیا. حالات ایسے، ان حالات میں انسان پتہ نہیں کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. انسان کو خود پتہ نہیں ہو رہا ہے. بھئی اچھے عمل کر رہا ہوں کہ برے عمل کر رہا ہوں کہ یہ انسان کو معلوم نہیں ہو رہا ہے. اب صرف وقت گزر رہا ہے، گزرنے دو. کیسے کہ رات آ جا رہی ہے، کھا لیں گے، پی لیں گے، سو جائیں گے. پھر صبح ہو رہی ہے، پتہ نہیں پھر کیا کریں گے، پھر بھاگا بھاگی دوڑم دوڑی کریں گے، وقت کیسے بھی کاٹ دیں گے. میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، انسان وقت کو کاٹنے کے لیے نہیں آیا ہے.
انسان وقت کو سنوارنے کے لیے آیا ہے. وقت کو جو کاٹ کر گزار کر جاتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ جانور ہے. جانور کو وقت کو سنوارنے کی ضرورت نہیں، اس کا تو وقت کٹ جائے بس کافی ہے. ملا تو کھا لیا، نہیں ملا تو مالک کے ڈنڈے کھا لیا. اگر موقع نہیں ملا تو خصائی کے گردن کی چاقو کے نیچے آ گیا، کٹ کر ذبح ہو گیا، لوگ ٹکڑے بنا کر کھا کر ختم کر دیں گے. یاد رکھو میرے بھائیو، زمانے تین ہیں. کتنے زمانے ہیں؟ تین زمانے ہیں. ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، اور ایک ہمارا مستقبل ہے. جو قوم اپنی ماضی کو بھول جائے وہ قوم کا دنیا میں رہنا کوئی حق نہیں رکھتا. اپنے ماضی کو یاد کرنا چاہیے، پہلے ہم کیسے تھے، اللہ نے آج ہمیں کیا حالت میں رکھے ہیں. یہ دونوں کو آپس میں ملائے گا، جڑائے گا تو اللہ پاک سامنے والی جو زندگی اسے استقبال کہتے ہیں. آئندہ جسے ہم انگریزی میں لوگ کہتے ہیں فیوچر کر کے، آئندہ کا مستقبل ہے جسے فیوچر کہا جاتا ہے، وہ ہماری سنورے گی زندگی. اپنے ماضی کو، پچھلی زندگی کو بھول جائے گا وہ صحیح طور پر اپنے وقت نہیں گزار پائے گا. جب وقت صحیح نہیں گزار پائے گا تو آئندہ کی لاہیہ عمل ہے، آئندہ جو اس کا مستقبل ہے وہ منزل پر پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا اسے کوئی یاد نہیں رہتا. بس کھا لے پی لے، جان بنا لے، اور کیا ہے، موت آ گئی تو مر کے چلا جائے. میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ نے ہم ان چیزوں کے لیے بھیجا نہیں ہے. اگر ویسے بھی بھیجتا تو میرے بھائیو سوچنے کی بات ہے، ہمارا شمار انسانوں میں اللہ نہیں کرتا. اور چیزیں مخلوقات ہیں، 18,000 مخلوقات اللہ نے بنائے، اس سے زائد بھی بنا سکتے. ان میں سے کسی ایک مخلوق میں اللہ ہمارا کیا شمار کر دیتا. اللہ پاک انسان اس لیے بنائے ہیں تاکہ وہ اچھی زندگی گزارے، خود کی زندگی بھی اچھی ہو اور اپنے ماتحت کے لوگوں کی بھی زندگی اچھی ہو، اپنے بچوں کا فیوچر بھی اچھا بنائے. ہر آدمی سوچتا ہے، ڈرائیور سوچتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے بچے کو ڈرائیور نہیں بناؤں گا. ٹیلر بھی سوچتا ہے کہ میں اپنے بچے کو سب کچھ دے سکتا ہوں لیکن میرا بچہ ٹیلر بنے یہ مجھے پسند نہیں. کارپینٹر بھی کیا کرتا ہے، جو صبح سے لے کر شام تک لکڑیاں کاٹتا ہے، کبھی دریچے بنایا، کبھی دروازے بنایا، کبھی واسکل بنایا، کبھی وہ لکڑی کبھی یہ لکڑی، ڈھونڈتا بس ہو چکا ہے. وہ بھی یہی کہتا ہے میں اپنے بچے کو اچھا بناؤں گا لیکن کارپینٹر نہیں بناؤں گا. ہر فیلڈ کا آدمی یہی کہتا ہے مجھ جیسا میرا بچہ نہ بنے، میرے جیسا ڈرائیور نہ بنے، میرے جیسا ٹیلر نہ بنے، میرے جیسا کارپینٹر نہ بنے. پھر کیا بنے؟ اچھا بنے، کچھ اور بن کر دکھائے میرا بچہ. ہر آدمی کا اور ماں باپ کا یہی سپنا ہوتا ہے، یہی خواب ہوتا ہے کہ میرا بچہ ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزارے، میری بیٹی ایک نام والی بنے. ہر آدمی سوچتا تو ہے، لیکن میرے بھائیوں جس بچوں کو اسکول میں جا کر چھوڑ کر آ جانا بس نہیں ہے، بچوں کو کالج میں چھوڑ کر آ جانا بس نہیں ہے، بچوں کو مدرسے کے گیٹ تک لا کر چھوڑ دینا یہ بس نہیں ہے. میرے بھائیو اللہ ماشاء اللہ، ویسے تو ہم لوگ کیا ہے، ہر آدمی اسکول جاتا ہے چھوڑ کر آتا ہے، کالج جاتا ہے چھوڑ کر آتا ہے. بہت کم ہمارے ہاں مکتب میں لگ بھگ 130 طلبہ بچے پڑھتے ہیں. اس میں گنے چنے ماں باپ لا کر کیا ہے، کبھی مائیں لا کر گیٹ تک لا کر چھوڑتے ہیں. ورنہ عام طور پر 100% میں 20-25% ماں باپ لے کر آتے ہیں، لے کر جاتے ہیں. ورنہ عام طور پر بچوں کو گھر ہی سے چھوڑ دیتے، جابا تو جابا مکتب کو، جابا پڑھنے تو جابا عربی کو جا، ٹوپی جابا کیا بھی نہیں بولتے حضرت، میں بولتا ہوں جا حضرت کو.
اب اس کے بعد انہیں کوسی کی ٹوپی پہن لے کے آتا تھا. جھبا پھٹ گیا تو امی کو بولتا ہے امی جھبا پھٹ گیا نا. جا رہے کیا بھی بولتے ہیں حضرت جا ابا بولتے جا ان کے بابا پالے گڑ رہیں گا کیا بولے تو بھی حضرت سننے رہیں گے ہے نہیں ہے کیا. ان کے بابا کو تو پرائم منسٹر کی نہ تو ایم پی کی نہ تو ایم ایل اے کی کونسلر کی گورنر کی. میرے بھائیوں ماں کے اندر بھی خوف نہیں باپ کے اندر بھی خوف نہیں. ارے جو سوچ تو دولہدے سوچ تھا. ارے کیا کتاب پڑھنے جا رہا ہے میرا بچہ. اس بچے کی ٹوپی صحیح ہے کیا؟ یہ بچے کا جھبا صحیح ہے کیا؟ اس کی کتاب صحیح ہے کیا؟ اس کے چپل صحیح ہیں کیا؟ میرے بھائیوں ہم نہ اس سے کوئی لگا واسطہ نہیں. جاؤ کیا بھی دیکھ میں کیوں میرے بھائیوں ہماری کمزوری یہیں پر ہے. ہم نے اللہ کے دین کو کم سمجھا, اللہ کی کتاب کو کم سمجھا. ہم نے اللہ کے پیارے حبیب کی حدیث کو ہم نے نعوذ باللہ 100 مرتبہ ہم استغفار کرتے ہیں کم سمجھا. ہم نے کبھی میرے بھائیوں یونیفارم کے بغیر کبھی ہم اسکول کو بھیجے نہیں. بچے کو معلوم ہے باہر کھڑا کرنا کر کے, بچے کو معلوم مار پڑتی کر کے باقاعدہ پنشمنٹ دیا جاتا ہے یا باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے یا سزا دی جاتی ہے. اس لیے ماں بھی متفکر ہوتی ہے باپ بھی متفکر ہوتا ہے. اسی لیے بچوں کو گیلے کپڑے سکھا کر پہنا کر بھیجا جاتا ہے. اس کا یونیفارم کا خیال کیا جاتا ہے, اس کے چپل کا, بیگ کا, شو کا, ساکس کا پورا خیال کر کے بچے کو سوار کر پاک صاف کر کے انڈے کی طرح باقاعدہ اسکول بھیجا جاتا ہے. کیوں؟ وہ تعلیم کی عظمت ہمارے پاس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے. وہاں ہزاروں کی ڈونیشن ہم بند کر گئے ہیں. وہاں پر ہزاروں کی رقم ہم اسکول میں میرے بھائیوں جس وقت میں ایڈمیشن کیا جاتا ہے ہم وہاں پر پیسے ادا کر کے ہیں ہم, اسی لیے اس کی قدر ہمیں ہے. اب مدرسے میں وہ بھی 200 روپے فیس دے کر اللہ اکبر کئی کو بول دیں. ہماری حالت بے حالت, ہر دن 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک یہی سبق پڑھاتے. 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک یہی سبق چلتا ہے اور اس کے بعد بچوں کو باقاعدہ سنایا بھی جاتا ہے. میرے بھائیوں ہمارے کانوں میں جون تک نہیں رہتی. یاد رکھو مسلمانوں میرے بھائیوں جب تک ہم اللہ اس کے رسول کی تعلیم کو دین کو ہم اعلیٰ اور افضل نہیں سمجھیں گے ہم کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ہم جس دین کو اللہ نے اعلیٰ بتایا ہو, جس کتاب کو اللہ نے افضل بتایا ہو, جس نبی کی تعلیم کو خدا نے بہت بابرکت کہا ہو, ہم نے اس دین کو حقیر سمجھا, اس تعلیم کو ہم نے چھوٹا سمجھا. اسی لیے ہم ہر میدان میں ناکامیاب ہیں. کہاں بھی گئے تو ناکامیابی کی صورت. کیوں؟ سب سے پہلے ہم نے کلہاڑی نحوست کی قبر ہم نے کھو دی ہے اور کلہاڑی لے کر ہم نے اپنے پیروں پر خود مار لیا ہے. ہم نے ہماری ہی غلطی ہماری ہی بھول ہے یہ. خدا کرے اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو خدا کا کتاب اور رسول اللہ کی تعلیم کو اعلیٰ اور افضل سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. عزیز بھائیوں بات چل رہی تھی حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ چل رہا تھا. آخر آپ کی ہم نے تعلیم تو شروع کر دی تھی. آپ کی سیرت بچپن سے لے کر آپ کے 55 تک 90 سال کی عمر آپ کی ہے. یہ 90 سال کی عمر میں آپ کا تقوی طہارت, آپ کی توحید خدا پرستی, آپ کی پوری زندگی میں اللہ کا خوف ہمیشہ دامنگیر رہا کرتا تھا. اپنی پوری زندگی میں چھان کر دیکھو تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں غنیت الطالبین ایک کتاب ہے حضرت کی. اس کتاب میں لکھتے ہیں, یاد رکھو میرے بھائیوں, آج ہماری جو سب سے زیادہ کمزوری کہاں ہے؟ یہیں پر ہماری کمزوری ہے. کس چیز پر میرے بھائیوں؟ صحبت پر. صحبت ہماری اچھی نہیں, ہمارے بچوں کی صحبت اچھی نہیں. ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا
اور ہمارے بچوں کا میرے بھائیوں میل ملاپ دوستیاں، ان دوستیوں پر دیکھو کیا ہمارے بچوں کی دوستیاں صحیح ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں آج ہمارا اس ہارو ہلڈی نہیں، یہ کنکا پورا تعلق نہیں، یہ ہمارا رام نگر ڈسٹرکٹ نہیں، بلکہ پورا ہندوستان نہیں، پوری دنیا کی یہی حالت ہے۔ جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ہماری صحبت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا غلط لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے، اور کبھی کبھی اپنے بڑوں کے ساتھ رائے مشورہ کرنا چاہیے۔ جو قوم کے بڑے ہوتے ہیں، بڑی عمر والے ہوتے ہیں، جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں، میرے بھائیوں ان سے رائے مشورہ لو، ان کے ساتھ کبھی کبھی بیٹھا کرو، کبھی کبھی تھوڑی دیر ان کے ساتھ رہا کرو، تاکہ وہ میرے بھائیوں ان کی عمر جو ہوتی ہے، ان کی عمر کی وجہ سے اتنے ان کے پاس تجربے ہوتے ہیں، وہ تجربوں کو دیکھ کر سامنے رائے مشورہ دیتے ہیں۔ ہم لوگ پہلی بات کیا ہے، ہم بوڑھے آدمیوں سے ملنا نہیں چاہتے۔ بوڑھے آدمی کے ساتھ کیا جی ہمارا تعلق، ان کے بالاں سفید ہوگی ان کی عمر اب کی تب کی چلے آتی ہیں، ان سے کیا لینا دینا، بازو چلو جی، ہمیں یوتھ ہیں، ہمیں نوجوان ہیں، ہمیشہ نوجوان۔ یاد رکھو یہ جوانی باقی نہیں رہے گی، جس طرح سایہ ڈھلتا ہے جوانی بھی ڈھل جائے گی۔ اللہ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فی، اللہ نے اپنے کلام مجید میں فرماتے ہیں میرے بھائیوں بوڑھوں سے، بڑی عمر والوں سے، تجربہ کار لوگوں سے تمہیں کیا کرو میرے بھائیوں، ان سے رائے مشورہ لو، ان کے ساتھ میں بیٹھا کرو تھوڑی دیر۔ ارے تمہاری عمر جتنی نہیں گزری ہے، ان کے تجربے اتنے گزر گئے ہوتے ہیں، اتنے تجربے، اتنے چیزوں سے ان کو واسطہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی ان کے پاس بیٹھ کر ان سے رائے مشورہ لو، اور رائے مشورہ لینے میں کبھی شرمندگی نہ لو، عار محسوس نہ کرو۔ میں جا کر ان سے مشورہ لینا کیا، میں جا کر ان سے پوچھنا کیا ضرورت، میرا پیسہ ہے، میرا وقت ہے، جیسے میں چاہوں استعمال کر لوں، جیسے میں چاہے بس اسٹینڈ میں دکان کھولوں یا چوراہے پر دکان کھولوں یا تالاب کے بازو میں دکان کھولوں، یہ سمجھ کر انسان خودداری سے، خود مرضی سے جا کر کام کرے گا، بہت جلد وہ کیا ہے نفع کی اور صورت کو دیکھے گا، وہ نقصان کی شکل و صورت سے اس کو واسطہ پڑے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا، کبھی ندامت نہیں کرتا۔ وہ مشورہ کرنے کی وجہ سے میرے بھائیوں بہت فائدہ ہوگا، کبھی نقصان بھی ہو جائے جس سے آپ نے مشورہ کیا تھا، وہ لوگ آپ کو تسلی دیں گے، بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آئندہ اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا ضرور۔ یہ راستہ بند ہوا ہے، اللہ 2 راستے کھولیں گے، 2 راستے بند ہوئے ہیں، 3-4 راستے اللہ کھولیں گے، ہمت تو دیں گے۔ آپ خود مرضی کے ساتھ آپ نے کام کیا تھا، جب نقصان ہو گیا ہے گھر میں تنہا بیٹھ کر رو گے، تم افسوس کرو گے کاش میں نہیں کرنا تھا، 4 آدمیوں کو پوچھ کر کام کرنا تھا، یہ بڑے اور بوڑھوں سے میں کبھی مشورہ لیتا تو وہ لوگ اچھی رائے دیتے، مشورہ دیتے، بعد انسان افسوس کرے گا۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ لیتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ لیتے، عمر فاروق سے مشورہ لیتے، عثمان غنی سے مشورہ لیتے، علی حیدر سے مشورہ لیتے، اور کبار صحابہ سے بھی لیتے، صغار صحابہ سے بھی مشورہ لیتے، چھوٹے چھوٹے صحابہ بھی آپ کے مشورے میں ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ بھی آپ کے مشورے میں ہوتے تھے، آپ ان سے رائے لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا تم آپس میں مشورہ کیا کرو۔ میرے بھائیوں بڑوں سے مشورہ لینا میرے بھائیوں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، لینا بھی چاہیے۔ بہرحال تو میرے بھائیوں میں نے شروع میں کہا 3 حال ہیں، ایک ماضی، ایک حال اور ایک مستقبل ہے۔
ماضی انسان بھول جائے گا، بچپن میں کیسا تھا چھوڑ دیا، اس وقت کی زندگی کو بھول گیا، اب کھاتا پیتا اچھا ہے، اکڑ کر نوجوان کیا ہے، غرور کی باور پٹی اس کے گردن میں لگ گئی، اس کے بعد کسی کو دیکھتا بھی نہیں، پچھلے یاد بھی نہیں کرتا اور سامنے کا سوچتا بھی نہیں، موج مستی آئی، کھایا پیا میرے بھائیوں، اس کے بعد موت آئی، مر کے چلا گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح ساتھ میں اللہ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا، اے ایمان والو خود بھی اور اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرو، واہلیکم نارا، اور خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہمارا خاندان کس طرف جا رہا ہے؟ ہمارے بچے کس راستے سے جا رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا اس چیزوں پر؟ میرے بھائیوں، میں نے شروع میں کہا ایک بات، صرف بچوں کو اسکول میں جا کر بھرتی کر دینا کافی نہیں ہے، بچوں کو صرف کالج بھیج دینے تک ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بچہ جب کالج سے واپس آتا ہے اور ہماری بیٹیاں جب کالج سے واپس آتے ہیں، ہمارے بچیاں جب اسکول سے گھر تک واپس آتے ہیں، درمیان میں ان کا کس سے واسطہ پڑتا ہے؟ ان بچوں کا کیریکٹر کیا ہے؟ ان سے کس کی دوستیاں ہیں؟ میرے بھائیوں، کبھی ہم نے دیکھا نہیں، ہم نہ ضرورت ہی نہیں وہ سب چیزوں کی، چھوڑو بھی بچہ پڑھ رہا نا، پڑھیں دے بچہ، ارے پڑھاؤ، اس سے کوئی اعتراض نہیں، اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، پڑھاؤ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلاؤ۔ آج ہمیں بھی انتظار ہے اچھے ڈاکٹر ہمیں ملے، آج ہمیں بھی انتظار ہے، ہمیں نہیں پوری دنیا کو انتظار ہے، پورے مذہب اسلام کو انتظار ہے اچھے ڈاکٹر ملے، پوری شریعت کو بھی انتظار ہے اچھے پکے سچے لائر ملے۔ جھوٹے اور ایسے میرے بھائیوں، جس کی جھوٹی گواہی سے قوم کے اور انسانوں کو پھانسی پر چڑھنے پر مجبور ہو، ایسے نہیں، جھوٹ بول کر کسی کی زندگی کا تماشا بنائے، ایسے نہ ہو، سچے لائر ملے، امانت دار ڈاکٹر ملے اور محنت کرنے والے اچھے سے اچھے میرے بھائیوں پروفیسر ملے۔ کالجوں کو آج بھی ضرورت ہے اچھا میرے بھائیوں محنت دار، محنت کرنے والا، بچوں کو اچھی تربیت کرنے والا، آج بھی استاد کی ضرورت ہے، ٹیچر کی ضرورت ہے، قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے آج بھی میرے بھائیوں تھانوں میں، پولیس اسٹیشنوں میں اچھے امانت دار پولیسوں کی ضرورت ہے، اچھے گورنروں کی ضرورت ہے۔ پڑھاؤ اپنے بچوں کو، کوئی اعتراض نہیں کرتا آپ کے بچوں کی پڑھائی پر، لیکن ساتھ میں یہ سوچو کہ تم مسلمان ہو، تم مسلمان کے بچے ہو، تم مسلمانوں کے آبا و اجداد کے خاندان کے نسل کے چراغ ہو، تم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ایک نمائندے ہو، تم اس کو نہ بھولو کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اس دائرے کے ہٹ کر آپ چلے جائیں گے، چاہے جس تعلیم کے شعبے میں بھی آپ جائیں گے، میرے بھائیوں تعلیم تو حاصل کر لیں گے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے تمہارا بچہ ڈاکٹر تو بن جائے گا، لائر تو بن جائے گا، پائلٹ تو بن جائے گا، تمہارا بچہ اللہ کے دین سے دور ہے تو تمہارا بچہ میرے بھائیوں بن کر بھی نہ بننے کے برابر ہے، ہونے کے باوجود بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت شیخ الحدیث حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، جب حضرت نماز پڑھ کر آپ فرض نماز پڑھ کر سب سلام پھیرتے تو فوراً بازو دیکھتے آپ۔ دیکھیے تربیت کسے بولتے ہیں؟ صحبت آج ہمارے بچے جن کا تعلق آج ہمارے بچوں کا کن کا ہو رہا ہے، ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے کہاں تک میرے بھائیوں نگاہ رکھا ہے؟ نماز پڑھتے حضرت سلام پھیرتے، اپنے بچوں کو دیکھتے،
ظہر میں میرا بچہ کس کے بازو کھڑا ہے، اب دیکھتے، عصر میں اسی کے بازو کھڑا ہے، تو فوراً مغرب میں اپنے بچے کو کان پکڑ کر کہتے اچھا دوستیاں بہت ہوگی نا تیرے، ہاں ظہر میں بھی اسی کے ساتھ کھڑا ہے، عصر میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے، مغرب اور عشاء میں کھڑ لیتا، رات بھر حضرت اپنے بچے کو نماز میں کھڑا کر دیتے، بیٹا دوستی نہ کرو۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں دنیا میں دوستی کرتا تو صدیق اکبر سے دوستی کرتا۔ اللہ نے کہا کسی سے دوستی مت کرو، کتنی دوستی کرنا وطاس دوستی کرنا، ہمیں کیا کرتی ہیں دوستی اتنا کر دیں۔ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب اپنی کتاب میں لکھے ہیں قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے قیامت کے قریب لوگ نوجوان اپنے باپ کو عزت کم دیں گے، دوست کو عزت زیادہ دیں گے۔ آج دیری نہیں دے رہی، باپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، کئی کو جی پوچھنا باپ کو، ہتی ہمارے بابا ہمارے گھر میں دوست کو دل دے ڈالتا، کیا ہونا بولو وہ کا تو جان اس دے ڈالتا ہوں، ان کے بابا کی جان کیا تو بھی اس کی اپنے من میں چاہے دے دینے کے واسطے کون بھی دیتا، جھوٹے دعویٰ۔ بہرحال لوگ کیا کرتے ہیں اپنے دوست کو بولتے ہیں ارے وہ چاہے تو کیا ہے دل بھی لے لو، جگر بھی لے لو، گردے بھی لے لو، اب بچا سو کیا وہ سب بھی دے ڈال، لیکن باپ کو ایک گلاس پانی دینے کے واسطے تیار نہیں، باپ کو عزت کم دے گا، ایک دو چار پیسے کا ایک حقیر دوست کو پوری عزت دے گا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ہمارے کتاب موجود ہے، ہم آپ کو کتاب دکھائیں گے، حوالہ دکھائیں گے آپ کو ہم کا حدیث کا۔ میرے بھائیوں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کیا کہا کرتے ہیں ایک دو بار نماز میں وہی دوست بازو ہوتا تو بعد اپنے باپ اپنے بیٹے کو کان پکڑتے، بیٹا زیادہ دوستی کرو کو، دوستی کرو گے اچھا دوست ہے لیکن آپ کو اچھائی پر لے کر آئے گا، یہی برا دوست ہے، بری صحبت ہے، پتہ نہیں تجھے کہاں سے کہاں تک لے کر چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں صحبت اچھی رکھو، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ کیا ترجمہ ہے؟ یہ فارسی الفاظ ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اچھوں کی صحبت میں رہو گے اچھے بنو گے، بروں کی صحبت میں رہو گے برے بن جاؤ گے۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ، آج ہمارے نوجوان بچے میرے بھائیوں جن کی عمر 15 سال سے کراس کر گئی ہے، 16 سال 17 18 سال، میرے بھائیوں 15 سے لے کر 25 سال کی جو عمر ہے بہت ہی بچا کر گزارنے کی عمر ہے۔ آج ہمارے کتنے نوجوان بیٹے ایسے ہیں، نوجوان بھائی ایسے ہیں میرے بھائیوں دوستی اتنی حد سے آگے چلی گئی، چار پیسے جیب میں آئے نہیں میرے بھائیوں، یہ آپ کمائی ہوتی تو الگ تھا، یہ تو باپ کمائی ہے۔ باپ کی کمائی پر ناز کرنے والے پڑھنے والے نوجوانوں آج تمہاری زندگی، آج میرے بھائیوں 16 سال کا پوٹا، 17 سال 18 سال کے پوٹے میرے بھائیوں بنگلور جا کر کلبوں میں آج ہمارے نوجوانوں کا وقت گزر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے تمہیں سوچتے رہیں گے کہاں کی باہر کی کارگزاری سے نہیں میرے بھائیوں، ہارو ہلڈی کی کارگزاری تو آپ کو میں یہاں کی کارگزاری ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ 17 18 سال کے پٹے، چھوٹے چھوٹے پٹے کیا ہیں، رات کو میرے بھائیوں اور ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کبھی بنگلور چلے گئے، رات کے 2 بجے گھر پر آ رہے ہیں، رات کے 3 بجے دستک دے رہے ہیں۔ ارے باپ کے اندر غیرت کا کوئی مادہ ہوتا اٹھا کر تھپڑ منہ پر مارتا، بیٹا دیکھ ٹائم وقت کیا گزر رہا ہے، رات کے 12 بج گئے، رات کا 1 بج گیا، کہاں تھا اتنی دیر؟ ہے کوئی غیور باپ کے اندر اتنی ہمت وہ نوجوان کو پوچھے؟ اگر صوبوں میں پوچھ بھی لیے ہوم منسٹر سے پریشانی، ہوم منسٹر کا تو معلوم نہ، گھر والی سے چھوڑو جی بچہ یہ عمر میں نہیں کرا تو کون سی عمر میں کرنا، یہ عمر میں نہیں گیا تو جان دے چھوڑو۔ یہاں ماں کی ڈھیل، کبھی باپ کی ڈھیل کبھی ماں کی ڈھیل، یہ دونوں کی ڈاما ڈول میں نوجوان میرے بھائیوں ہاتھ سے نکل رہا ہے۔
رات کے 1 بجے 2 بجے کہاں گیا تھا؟ وقت تیرا کہاں گزرا؟ میرے بھائیوں 2 لفظوں میں اڑا دیتا بیٹا، ابا کہاں کی دوست کے ساتھ پارٹی تھی گیا تھا، بس ہو گیا، قصہ ختم، میٹر از کلوز، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد نو کوشچن نو آنسر، کیا بھی نہیں پوچھنا، بھی نہیں سوال بھی نہیں کرنا، جواب بھی نہیں دینا، ہو گیا انہیں آزاد۔ اس کا کیس کیا ہو گیا؟ اڑ گیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اپنے بچوں کی نگرانی کرو۔ آج اپنے بچوں کی نگرانی نہ کرنے کی وجہ سے، نگرانی صحیح نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں۔ 2 دن پہلے کیسے حالات آئے، اس سے پہلے ٹمکور میں کیسے حالات آئے، امت کا ایک عجیب کشمکش میں آ چکی ہے۔ کبھی خرزداری میں پھانسی پر 5 جنازے گھر سے نکل رہے ہیں، روٹی نہ کھانا روٹی نہ ملنے کی وجہ سے، خرچ کی پریشانی کی وجہ سے پھانسی کا تختہ لے کر گئے۔ نور وقت کے بڑے بڑے مالداروں سے زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کے منہ پر ایک کمانچہ مار کر چلے گئے۔ وہ 5 جنازے گھر سے نکلے۔ کبھی گھر سے مرتد ہو رہے ہیں، نوجوان بیٹا گھر سے چھلانگ لگا کر چلے جا رہا ہے، نوجوان بیٹیاں غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلی جا رہی ہیں۔ ابھی ہم کہاں کسی کا انتظار میں ہیں؟ اب کس کے انتظار میں ہم بیٹھے ہیں؟ میرے بھائیوں یہ حج پانی سر سے اوپر آ رہا ہے، اب پانی سر سے اوپر آ چکا ہے، اب تو جاگ جاؤ میرے بھائیوں۔ صرف نوجوانوں کی غلطی نہیں، یہاں پیرنٹس کی بھی غلطی ہے، یہاں ماں باپ کی بھی غلطی ہے۔ باپ کو چاہیے صبح سے لے کر، کیا باپ باہر رہتا ہے، ماں پر ضروری ہے بیٹیوں کی حفاظت کرے، ماں کو چاہیے بیٹیوں پر کڑی نگاہ رکھے۔ آپ بولیں گے کیا حضرت ذرہ بھی ڈھیل نہیں دیے تو کیسا، ذرہ بھی فریڈم نہیں دیے تو کیسا، ہمارے بچوں کو پکڑ کر رکھ لے تو بہت مشکل ہے۔ اچھا جب آپ پکڑ کر رکھ لیے، تمہارا نام کچرے کی توٹی میں ڈال دیے، جب تمہیں تسلی ہوئی کیا؟ تمہارا نام سرکل میں لا کر کھڑا کر دیے، اب تمہارا دوستوں کے ساتھ جانا اٹھنا بیٹھنا اچھا لگا؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمارا سر شرم کی وجہ سے جھکا جا رہا ہے۔ یہ مسلمان کی بچی ہے، یہ کلمہ پڑھنے والی بچی ہے، اس کا نام زینب اور سمیہ ہے، اس بیٹی کا نام فاطمہ اور رقیہ ہے، اس بیٹی کا نام ختیجہ مریم نام ہے، لیکن ایسا نام رکھ کر بیٹیاں ایسا کام کرے، باپ کا سر شرم کی وجہ سے جھک جائے۔ میرے بھائیوں اس سے پہلے اپنی بچیوں کو بچا لو، اپنی بچیوں کی تربیت کرو، ایک وقت کا کھانا کم دو لیکن ان کی تربیت میں کوئی کمی نہ آئے۔ میرے بھائیوں آئے دن کبھی بیٹیوں پر حملے ہو رہے ہیں، کبھی نوجوانوں پر حملے ہو رہے ہیں، کبھی بیٹا میرے بھائیوں گھر سے باہر نکل گیا چھوٹی باتوں پر۔ اسی لیے بچپن ہی سے کیا کرو، اس کی تربیت اچھی کرو، بچپن ہی سے۔ ابھی ہبلی کی کارگزاری ہے، 3 دن پہلے جمعیت کا وفد وہاں گیا تھا، وہاں کے ایک عالم تھے حضرت مولانا فخر الدین صاحب، بہت بڑے عالم دین ہیں ہبلی کے اندر۔ وہ ہبلی کے علاقے میں حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب گئے تھے۔ حضرت نے کہا حضرت ہمارے یہاں بچے 400 بچے، کتنے بچے؟ 400 بچے قرآن پاک ختم کیے ہیں، مکتب کو آتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، لیکن یہ بچے جیسے یہ سلسلے سے ذرہ باہر گئے، فرسٹ پیو سیکنڈ پیو پر بچے آگے بڑھ گئے، اب اس کے بعد وہ بچے تمہارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ وہاں پر ان کی عمر کیا ہے، ٹرن ہوتی ہے، ان کی عمر زندگی اب گھومنا شروع ہوتی ہے، اس وقت میں تم پکڑو اب بچوں کو، بچے تمہارے ہاتھ سے نہیں جائیں گے۔ اس وقت میں تم سمجھو میرا بچہ کالج جا رہا ہے، خوش ہو گئے، ذرہ انگلش میں بات کر ہمیں کیا کرتی، واہ کیا بات کر رہا میرا بیٹا، خوش ہو کو کیا جنت کی زبان ہو، کیا جبرائیل کی زبان کی، کیا میکائیل اسرافیل کی زبان؟ ہاں دنیاوی ضرورت ہے، وہ دنیا میں چلنے کے لیے ضرورت ہے، لیکن یاد رکھو آخرت میں چلنے کے لیے قرآن و حدیث کی تعلیم 100% ضروری ہے۔ میرے بھائیوں اب وہ بچوں کو ہم چھوڑ دیے، حضرت نے کہا 400 بچے ہمارے پاس قرآن پڑھے ہیں، 400 میں 300 بچے، آج میں اگر کہوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، 300 بچے نشے میں گرفتار ہیں آج، یا تو شلیشن مار رہی،
یا ڈرگس لے رہی یا انجیکشن لے رہی. میرے بھائیوں کیا کیا نہیں لیا جا رہا ہے آج. یاد رکھو جو طبقہ بیکار ہوگا وہ طبقہ گناہوں میں ملوث ہو جائے گا. بچوں کو بیکار نہ رکھو، بچوں کو کوئی نہ کوئی کام میں لگاؤ. بچوں کو یا بیٹیاں ہیں ماں کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے لیے کہو، اور عمر ہو گئی ہے شادی کرا دو، یا کم عمر ہے قرآن حدیث کی تعلیم دو، اور بچے ہیں اسکولوں کو بھیجو، اور پڑھنے والے ہیں کالجوں کو بھیجو، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر ان بچوں کو بھیجو. بڑی عمر والے ہیں ان کو قرآن حدیث سے وابستہ دو، مسجد کو روانہ کرو بڑی عمر والوں کو. بڑی عمر والے گھر میں بوڑھیاں ہیں ان بوڑھیوں کو تسبیح تھماؤ ہاتھ میں، کبھی قرآن حدیث کے قصے سناؤ، واقعے سناؤ. میرے بھائیوں گھروں میں ساس بہو کے جھگڑے، باہر تجارت کے جھگڑے، بچوں میں آوارگی کے جھگڑے، نوجوانوں میں موج و مستی کے مزے. آج کیا کون سی بیماری کو ہم نشاندہی کریں، کون سی بیماری کو ہم علاج کریں. حضرت مولانا فخر الدین صاحب نے کہا حبلی میں کہا 300 بچے آج میرے کہا کہ نشے کی علت میں چلے گئے ہیں. وہ بچہ، اور قریب کی بات، بنگلور کی بات میں کہہ رہا ہوں، قریب میں نیل سندر میں، نام نہیں بولنا چاہیے بول دیا ہوں میں، اس علاقے میں ایک نوجوان بچہ تہجد گزار، کیا تھا؟ تہجد پڑھنے والا. اس کی زندگی میں کبھی اشراق نہیں چھوڑتا تھا، اشراق کا پابند، تہجد کا پابند، اوابین کا پابند، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، اور سر پہ ٹوپی جھبا پہن کر ہمیشہ مسواک ساتھ رکھنے والا. لیکن دھیرے 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 وقت بدلا، صحبت بدل گئی، بروں کی صحبت بنا. حضرت نے کہا وہ بچہ آج 2 رکعت کھڑ کر نماز نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ نماز میں ڈول رہا. کیا قصہ؟ نیند آ گئی؟ نیند نہیں، نشہ لے رہا ہے، ڈرگس لے رہا ہے. تہجد کا پابند لیکن صحبت خراب. وہی بچہ آج نماز کو بھی آیا تو شراب کی حالت میں آ رہا ہے. میرے بھائیوں اس لیے اپنے بچوں پر نگرانی رکھو، اچھے صحبت میں اپنے بچوں کو بھیجو، ورنہ دیر نہیں تمہارے بچے تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے. بروں کی صحبت کی وجہ سے بچے گندے بن رہے ہیں، گندے سوچ ان میں آ رہے ہیں، گندے خیالات آ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں کہاں سے آ رہی معلوم تم نا؟ ہوٹلوں کے کھانے کے شائق بن گئے ہم. گھر کا کھانا اچھا نہیں لگ رہا، چلو جی جائیں گے بنگلور کو، 5 اسٹار ہوٹل جائیں گے، فلاں ناموں کے ہوٹل جا کر کھائیں گے. جب تمہارے کھانے کی عادتیں میرے بھائیوں باہر کے کھانوں کے عادی بن گئے، بتا نہیں اس میں کون جنوبی حالت میں پکایا ہوگا، بے نمازی پکایا ہوگا، کون اس کا وضو ہے، غسل ہے، طہارت سے پاک ہے نہیں. ہاں ہوٹل میں کھانا منع تو حرام تو نہیں بولیں گے، مجبوری میں ہوٹل میں کھانا تو بالکل کھانا نہیں ہے. کہاں کی سفر میں جب کھا لیے پی لے، اور زبان کے مزے کے لیے بار بار تم ہوٹل کا رخ کرتے ہو. یاد رکھو اللہ عبادتوں کا ذائقہ، عبادتوں کا چسکا اللہ تمہارے دلوں سے نکال دیں گے. بہرحال وقت ہو چکا ہے میرے بھائیوں، اشر ضرورت ہے آپ تمام حضرات سے. ہم سب بار بار التجا کرتے ہیں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کی نگرانی کرو. بچے چھوٹے ہو یا بڑے، بچپن ہی سے بچوں کی نگرانی کرو. ان کے موبائل، ان کے ہاتھوں میں موبائل جب سے تم تھمائے ہو، جب سے تمہارا بچہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، جب سے بیٹیوں کو تم نے موبائل تھمایا ہے، بیٹیاں ہاتھ سے نکل گئی. سوچو، اور دیو نہیں، ہمیں بالکل حرام کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، دو کبھی کبھی اٹھا کر دیکھو یہ کس کے میسج آ رہی ہیں. رات کے 12 گھنٹے تک ہمارا بچہ کیا ہے موبائل میں کیا کر رہا. میری بیٹی رات کے 12 بجے تک کس سے کہا کہ ابا دوست سے بات کری. میرے بھائیوں اگر ایسا ہی رہا ہمارا معاشرہ دھیرے دھیرے ارتداد میں چلا جائے گا، مرتد ہو جائے گا. ہم دھرے کے دھرے ہاتھ چورتے رہ جائیں گے، ہماری نگاہیں نیچے رہ جائیں گی. اس کے بعد
اللہ کی دنیا کی ذلت تھوڑی ذلت ہے، گوارا کر لو گے، خداوند قدوس کی عدالت میں جب جاؤ گے کیا جواب دو گے؟ اس جواب کو سینے میں رکھ کر زندگی گزارو، اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ یاد میرے بھائیوں، ہارو ہلڈی کا ماحول نہیں، کرناٹک کا نہیں، پوری دنیا کا ماحول بگڑتا جا رہا ہے۔ لوگ پلان بنا کر کیا ہے بیٹھے ہوئے ہیں، آئے دن جال ڈال رہے ہیں، وہ جال میں مسلمانوں کی بچیاں، مسلمانوں کے نوجوان میرے بھائیوں جکڑتے اٹکتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں کان میں جون تک رنگین ہمنا جان دے چھوڑو بھی کر۔ بہرحال اللہ سے دعا فرمائے، اللہ ہمارے سماج کی حفاظت فرمائے، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوان بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، جاتے ہوئے خاص طور پر آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہم بارہا التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، عیدگاہ کا کام زور و شور سے چل رہا شروع ہو گیا ہے، الحمدللہ آپ ہی کے تعاون ہے، آپ ہی کے عطیات کی برکت ہے۔ جاتے ہوئے دل کھول کر کیا ہے اس عیدگاہ کے جدید عیدگاہ کے تعمیری کام میں حصہ لگاتے جائیں۔ اللہ پاک آپ کے دینے میں اور دانے در میں سخن میں جتنے بھی آپ تعاون کیا ہے اللہ خوب برکت عطا فرمائے، اللہ قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔